اگر رمضان سے پہلے اس بات کی حقیقت دل کے اندر اتر گئی تو رمضان میں انشاءاللہ خالص ہو جائیں گے. دنیا میں سچی صحیح اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اخلاص ضروری ہے. جیسے انسان اپنے بدن سے عبادات کرتا ہے ایسے ہی انسان کا دل بھی عبادت کرتا ہے, اس کی زبان بھی عبادت کرتی ہے, انسان کے اعضاء بھی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت اللہ کا حق ہے, اسی کے لیے کی جانی چاہیے. لیکن اگر آپ نماز کے فعل کو دیکھیے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہم نے دیکھا, نماز جیسا فعل بھی ایسا ہے, بظاہر تو نماز ہے لیکن دل خالص نہیں ہے, دل میں کوئی اور زیادہ محترم ہے, کسی اور کی خوشنودی عزیز ہے. جہاں کہیں انسان کا فوکس آف اٹینشن, اس کا مرکز توجہ بدل جاتا, اس کے نزدیک اللہ کی ذات سے زیادہ کسی اور کی اہمیت ہو جاتی. انسان تسلیم تو نہیں کرتا کہ میرے اندر میرے رب سے زیادہ کسی اور کی اہمیت ہو سکتی ہے, لیکن دنیا کے زندگی میں رویے بہت کچھ خبر دیتے ہیں. اور دوسروں کی طرف نہیں, انسان اگر اپنے رویوں کی طرف دیکھے تو اسے اپنی زندگی کی اصلاح کا موقع ملتا ہے. تو بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی خوشنودی کی خاطر عمل کرے, کیونکہ اسی طرح سے اعمال قبول ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے انسان ثواب کی نیت کر سکتا. نارملی آپ دیکھیں کہ ایک بار ثواب کی نیت لوگ کر لیا کرتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ بھلا ایک بار ہم نے ثواب کی نیت کی, اب پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے اس کے علاوہ کس کے لیے نماز پڑھنی ہے, کس کے لیے نیکی کرنی ہے, کس کے لیے ہم نے کوئی اور کام کرنا ہے, اس کا حکم ہے تو اسی کے لیے ہے. نہیں, بات یہ نہیں ہے. اس کا حکم ہے ہر بار ہر لمحے جو کام انجام دینا ہے, اگر اس کے لیے نیت کی ہوگی, اس کے لیے ارادہ کیا ہوگا تو اس کا اجر ملے گا. اگر اس کے لیے نیت نہیں کی, اس کے لیے ارادہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں اجر نہیں ملے گا. ثواب کی نیت اللہ کی رضا کے ساتھ منسلک. اور آپ دیکھیں کہ جو شخص اس دنیا میں کوئی عمل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے, اسے پھر کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی. کوئی اپریشیٹ کرے یا کوئی ہماری قدر کر لے یا کسی کو یہ فیل ہو کہ ہم اس کے لیے زیادہ مخلصانہ کام کرنے والے, کوئی ایسی بات درمیان میں نہیں رہتی. اور اس کو آپ عمومی زندگی میں دیکھیے, جیسے شوہر اور بیوی کا تعلق ہے. ایک بیوی اگر اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, اطاعت کرتی ہے, محبت کے ساتھ کیئر کرتی ہے اور یہ چاہے کہ شوہر خوش ہو جائے, تو انسان کام تو اسی لیے کرتا ہے نا عام طور پر کہ تعلقات میں جس سے تعلق ہے وہ خوش ہو جائے. اللہ کے نزدیک اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے جو اللہ کے ماں سوا کسی اور کی خوشی کے لیے کیا جائے. اب یہی عمل ہے, اگر اس کو اس لیے انجام دیا جائے کہ اللہ راضی ہو جائے, لیکن اللہ کی رضا کس میں ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر اس تعلق کے لیے خود حکم دیا ہے, اطاعت کا بھی, محبت کا بھی, حفاظت کا بھی. اب اگر کوئی اس رشتے میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل پر آپس کی خوشی, آپس کی محبت بھی نصیب ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوگا. تو اللہ کی رضا میں خود کو راضی رکھنا اور اس کی رضا کے لیے عمل کرنا, یہی انسان کے لیے باعث اجر ہو سکتا ہے. تو باعث اجر کاموں کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ کی نظروں میں بھی اپنا مقام بنا سکیں اور اپنے عمل کو خالص کر کے اپنی زندگی کے باقی معاملات کو بھی خالص کر سکیں. ایک کام آپ رمضان سے پہلے اس کی نیت کر لیجئے کہ جو کام بھی اس رمضان میں کرنا ہے اللہ کی خوشی کی خاطر کرنا. اور ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا ہر عمل, چاہے مباح کام ہو, وہ بھی میں اپنے اللہ ہی کی خاطر کروں تاکہ مجھے اس پر بھی اجر ملے. کہ میں کھانا کھاؤں تو اس لیے کہ اس سے جو قوت مجھے حاصل ہو, اس قوت کو میں اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگاؤں. اگر میں
سو کے جو فریشنس مجھے ملے، میری تھکاوٹ اترے، مجھے جو قوت نصیب ہو وہ میں اللہ کے لیے لگاؤں اور اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگاؤں. یوں انسان کا سونا جاگنا، اس کا کھانا پینا، اس کی زندگی کے عام اعمال بھی رب کی رضا کی خاطر انجام دیے جا سکتے ہیں. اور یوں ایک خاص کام جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ وہ سارے کام جو نیکی کے عادتاً کیے جاتے ہیں، عادت عبادت بن جاتی ہے. ثواب کی نیت، اللہ کی رضا کی نیت عادت کو عبادت تک پہنچا دیتی ہے. تو اس رمضان میں ایک چیز کی نیت کر لیں کہ عادتاً نیکی کے کام نہیں کرنے، مباح کام بھی نہیں. دیکھیے کتنے ہی کام ہے زندگی کے، بولنا زبان کا عمل ہے، سوچنا دل اور ذہن کا عمل ہے، اسی طرح سے اعضاء کے اعمال. کوئی بھی کام ہو جہاں زبان کھلے اللہ کی خاطر، یعنی بہت ہی پیاری بات کسی نے کہی تقوی کے حوالے سے، اللہ یرا کا مولا کا حیث ما نہاک، کہ تقوی یہ ہے، اللہ کا خوف یہ ہے کہ تمہارا مولا تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تمہیں روکا ہے. سادہ سی بات ہے کہ جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں سے رک جانا، یہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس مہینے میں روزے کا اصل مقصد ہی تقوی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کے اعلیٰ مقام تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تقوی کی وجہ سے ہی تو سارے نیکی کے کام ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں روزے کی وجہ سے انسان متقی ہو جائے. تو روزے میں انسان نے کرنا کیا ہے؟ یہی نا کہ جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام نہیں کرنا. جیسے اللہ نے منع کیا کہ دن میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا نہیں کھانا، کچھ مشروبات استعمال نہیں کرنے، اور اسی طرح سے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا. تو اگر اس رب کے روکے سے دن بھر اس کے حلال اور جائز کاموں سے رکے رہتے ہیں تو اسی طرح سے اللہ کے روکے ہوئے دوسرے امور سے بھی رکنا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسرا اہم کام ہے صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے مال سے محروم لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے، انہیں کھانا کھلانا، اناج فراہم کرنا، لباس پہنانا، ان کی دوا کا انتظام کرنا، قرض داروں کا بوجھ اتارنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات کی وجہ سے دین کی تبلیغ و اشاعت اور دین کی زندگی کے کام کرنا. تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے. صحیح بخاری کی 6 نمبر روایت ہے، کان رسول اللہ اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، یعنی جیسے تند و تیز طوفان ہوتے ہیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے. جس وقت آپ دورہ قرآن کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام سے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا. یعنی رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور آپ ان کے جانے کے بعد کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا مہینہ بھی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا ہوا شہر المواسات، وہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ. ہمدردی انسان خود فیل کرتا ہے، جیسے انسان کو سارا دن بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے تب وہ حقیقی معنوں میں دوسروں کی بھوک محسوس کر سکتا، دوسروں کی پیاس کو محسوس کر سکتا ہے. بھرے پیٹ کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ دکھوں کو محسوس کرنا ممکن نہیں ہوتا. جب انسان خود اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو اسے دوسروں کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے. ایسے میں کتنے ہی نیکی کے کام ہے، افطار کروانا بھی، پھر اسی طرح سے
لوگوں کی دوا کا انتظام کرنا بھی، ان کے لباس کا انتظام کرنا بھی، ان کے سحری افطاری کا انتظام کرنا بھی، بہت سے کام ایسے ہیں جن کو رمضان میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا تیسرا اہم کام راتوں کا قیام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو رمضان کی راتوں میں قیام کرنے سے مراد گھر میں تراویح پڑھنا نہیں ہے، وہ نوافل ہیں۔ قیام اللیل میں ہمیں وہی اسوہ دیکھنا ہوگا جو اللہ کے رسول کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اسوہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرتے تھے تو قرآن حکیم کا کثیر حصہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام جب قیام اللیل کرتے تھے تو کثیر حصہ سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 راتیں ایسی تھی جس میں تراویح کی جماعت کروائی۔ زیادہ اس لیے نہیں کروائی کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، اور یہ حدیث اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ کوٹ کی جاتی ہے ہر ایسے شخص کی جانب سے جس نے قیام اللیل یعنی تراویح سے اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ تراویح کوئی فرض تھوڑی ہے، تراویح کی جگہ پر جو کام کیے جاتے ہیں کیا وہی فرض ہیں؟ یقیناً نہیں، وہ بھی فرائض میں سے نہیں ہے۔ انسانوں کی جو مصروفیات تراویح کے وقت میں ہوتی ہیں کیسے اس میں برکت ہو سکتی ہے، جبکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جبکہ یہ قرآن کا مہینہ۔ اس مہینے میں کم از کم عام راتوں میں نہ صحیح لیکن رمضان کی راتوں میں قیام اللیل میں قرآن حکیم کو ضرور سننا چاہیے، چاہے مساجد میں جا کے، چاہے اپنے گھروں میں اہتمام کر کے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دیں اس کے لیے ضرور ایفرٹ کرنی چاہیے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سورہ الفرقان کی آیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن جو اپنے رب کے حضور راتیں سجدے اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہم نے دیکھی اور سورہ الفرقان کی آیت، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کے بندے، رحمان کے بندے ایسے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ راتیں اپنے رب کے لیے بسر کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کے ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری راتیں کس کی خاطر بسر ہوتی ہیں۔ رمضان کی راتوں میں بہت لوگ خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ خیال کتنا رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے اور کتنا اپنی مرضی اور حالات کے مطابق، اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں دوسری بات جو میں نے ابھی ایڈ کی ہے اللہ کی رضا کے ساتھ سنت کی بات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ بات یہ ہے کہ سنت کے بغیر، رسول اللہ کے طرز عمل کے بغیر اللہ کو کسی اور کا طرز عمل محبوب نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اس طرح سے کان نہیں دھرتے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کان دھرتے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھتے تھے۔ یعنی جب آپ تلاوت کرتے تھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اس آواز کی طرف ہوتی، آپ کی آواز مبارک، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل مبارک، آپ کی تعلیمات مبارک، آپ کی سنت مبارک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھنا ہر معاملے میں ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہی کے دروازے تب کھلتے ہیں جب رائے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دین اوپینینز کا نام نہیں ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے کوئی رائے دے سکیں، دین تو اللہ کی طرف سے طے شدہ۔ میں رسول اللہ کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ تو اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ وہی کچھ
کہتے ہیں جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے. تو جس چیز کو اللہ کے رسول نے تبدیل نہیں کیا، جس کے بارے میں اپنی رائے نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی کے عین مطابق ہوتا. ان ہوا الا وحی یوحی، آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے. تو ہمارے لیے دو بنیادیں ہیں دین کی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ کی سنت. کتاب اللہ اللہ کے احکامات کو واضح کرتی ہے، سنت اس کی میتھڈولوجی، اس کا طریقہ کار ہے، کیسے اس پہ عمل پیرا ہوا جائے. کتاب اللہ سے اللہ کی رضا کا پتہ چلتا ہے، سنت رسول سے اس رضا پر عمل کرنے کا طریقہ پتہ چلتا. اس لیے اگر اللہ کی رضا کی نیت کرنی ہے تو سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. سنت کے بغیر اللہ راضی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جیسے ہم نے دیکھا رمضان کی راتوں کا قیام، تو صحابہ کرام اور تابعین کرام کو دیکھیں خصوصی اہتمام کرتے تھے رمضان کی راتوں میں قیام کا، اور آج تک کے ہر دور کے نیک افراد اس کا اہتمام کرتے رہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1145 نمبر پر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برکتوں والا وقت وہ ہے جس میں رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے. چوتھا اہم کام تلاوت قرآن مجید ہے. رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اسی لیے رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے. رب العزت کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو نیند سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. عبداللہ ابن عمر کی روایت صحیح ترغیب میں 984 نمبر پر اور مسند احمد میں 6626 نمبر پر. اس روایت سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو دن میں روزہ رکھنا اور رات میں قرآن. اب اگر آپ دیکھیے تو دن بھر کا بھوکا پیاسا انسان جس وقت افطار کر لیتا ہے اس کی کیا حالت ہو جاتی، اس کے لیے کیسے وہ وقت آزمائش کا ہوتا ہے. اس کی طبیعت کے اندر ایک گراوٹ کا سا اسے احساس ہوتا ہے، اسے سستی سی ہو جاتی ہے، اس کے اعضاء تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ آرام کر لوں. یہ آرام کا وقت ہی دراصل انعام کا وقت ہے، یعنی کچھ کر کے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کا وقت ہے. اس وقت میں اگر کوئی انسان اپنے رب کی خاطر آرام کی قربانی دیتا ہے تو جو قرآن اس موقع پر سنا جاتا ہے وہ قرآن انسان کے لیے گواہ بن جاتا ہے. وہ قرآن پھر رب کے حضور سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملا کرتے تھے اور آپ دورہ قرآن کرتے تھے. بخاری کی 3220 نمبر روایت میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل کے ساتھ دورہ قرآن کرنا، صحابہ کرام اور تابعین کرام سے ہمیں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ملتی ہے. یہ ہمارے لیے مثال ہے. رمضان المبارک کے کرنے والے کاموں میں بہت اہم کام قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے. اس کی تلاوت کرنا، یقیناً تلاوت سننا بھی بہت اہم عمل ہے، لیکن خود تلاوت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے،
تلاوت میں ایک چیز اگر اس رمضان میں آپ خاص طور پر شامل کر لیں بہت ہیلپ کرے گی انشاءاللہ، وہ یہ کہ جب بھی آپ تلاوت کرنے بیٹھیں آپ کسی بھی اچھے قاری کی، مثال کے طور پر جیسے منشاوی ہیں، صدیق منشاوی یا مشاری راشد یا سدیس یا شریم یا سعد الغامدی یا اسی طرح سے اور بھی بہت سارے قراء ہیں، تو اچھی جس کی تلاوت ہے اس کو ساتھ لگا لیجئے، اس کے ساتھ آپ خود تلاوت کریں اپنی جگہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے، کیونکہ ساری زندگی جن کو اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی عادت نہیں ہوتی وہ ریڈنگ کرتے ہیں. دیکھیے ریڈنگ از سم تھنگ ڈفرینٹ. تلاوت کا مطلب ہے اونچی آواز سے تلاوت کرنا. آپ کہیں مجبوری کے عالم میں جہاں کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو کسی وقت پہ اگر ہلکی آواز میں پڑھتے ہیں تو یہ معمول نہیں ہونا چاہیے. تلاوت خوب اونچی آواز سے ہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنی جگہ پہ گھر میں اس مخصوص کونے میں جہاں آپ بیٹھنا چاہیں جس بھی جگہ پہ، وہاں اگر اپنے لیے کوئی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، سیریز کیسٹس اویلیبل ہیں، آپ تلاوت کے لیے کوئی ایسی چیز اگر اپنے لیے لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور آپ اس مہینے میں اگر یہ نیت کریں گے کہ زیادہ تلاوت کرنی ہے تو آپ کو زیادہ مواقع ملیں گے، اور اگر نیت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ مختصر تلاوت بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو زیادہ نیت کیجئے زیادہ پڑھنے کی. فجر کا وقت ہے، نمازوں کے ساتھ کیا اوقات ہیں، اگر آپ کوئی ایسا کونا مخصوص کر لیں گھر میں جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے، خاص طور پر رمضان میں آپ اس کے قریب کوئی یعنی ایسی اپنی ڈیوائس رکھ لیں، کوئی ایسی چیز جس سے آپ سن سکیں، چاہے سی ڈی پلیئر ہے یا کوئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے یا کوئی اور ایسی چیز جس پہ آپ پہلے سے فکس کر کے رکھ لیں. نماز کے بعد جب آپ دعا مانگ لیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. آپ کچھ دعاؤں کی کتابیں، کچھ اور ایسی چیزیں اگر قریب رکھ لیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت سہولت ہو جائے گی. اور رمضان کے اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ تلاوت بہت عمدہ ہو گئی. تلاوت اچھے انداز میں کرنا ممکن ہو گیا، آپ کا ایک لہجہ بن جائے گا. اگرچہ اس سے پورے طریقے سے تجوید تو نہیں درست ہوتی انسان کی، لیکن خاطر خواہ فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ایک عام لہجے میں پڑھنا اور جھجک کے پڑھنا اور ہر ایک جگہ پہ یہ فکر لاحق رہنا پتہ نہیں ٹھیک پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے، تو انسان جو ہے کانفیڈنس بھی گین کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد توفیق دیں گے تو اس کو زیادہ اچھا پڑھنا سیکھنا بھی چاہیں یا یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی انتظام کر دیں گے. لیکن جو کام آپ رمضان میں کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی ضرور کوشش کر لیجئے.